اپنے آپ کو سلفی یا اہل حدیث کہا جا سکتا ہے۔ بعض احباب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اس سے مراد وہ فرقہ کہتے ہیں۔ یہ مصیبت کراچی سے شروع ہوئی تھی، مسعود الدین BSc کے نام سے ایک جماعت المسلمین کے نام سے پیدا ہوئی۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر ہم اپنے بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا مسعود الدین BSc اور جماعت المسلمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری جماعت کا نام جماعت المسلمین نہیں ہے، ہم صرف اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ جماعت المسلمین کا جو ہے وہ نام وہ الگ جماعت ہے۔ حقیقت میں جماعت المجرمین ہے، اور انہوں نے اس فکر کو عام کیا کہ وہ سماکم المسلمین، بس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارا نام مسلم رکھا، اللہ نے ہمارا نام انسان بھی رکھا۔ دیکھیں کیسی علمی خیانت کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارا نام انسان بھی رکھا ہے۔ کہاں پہ اللہ نے ہمارا نام انسان رکھا ہے؟ نام کے لیے ہمیشہ لفظ ہوتا ہے سما۔ سما کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا۔ کس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہوا سماکم الانسان؟ کس جگہ پہ فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے کسی جگہ پر نہیں فرمایا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بشر بھی کہا ہے قرآن کے اندر۔ تو یہ پوری انسانیت کو اللہ نے خطاب کیا، انسان، جن، بشر۔ اب ابلیس اس کا نام ہے اور نسل اس کی جن ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا نام جن رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ابلیس ہی بتایا کہ اس کا نام ابلیس ہے، لیکن اس کی نسل جن ہے۔ تو اب دیکھیے نام اور نسل ان کو کیسے مکس کیا جا رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ جن کو اور انس کو۔ مسعود الدین کو تو پیدا نہیں کیا، ارشد کو تو پیدا نہیں کیا، افضل کو تو پیدا نہیں کیا۔ یہ نام آپ نے کیوں رکھے؟ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اپنی بات کرنے کے لیے خود ہی سوال اور خود ہی جواب۔ خود ہی سوال کہ یہ نام آپ نے کیوں رکھے، جواب مولوی صاحب ہماری ضرورت ہے۔ کس نے کہا آپ کو ہماری ضرورت ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں تھا، ان کے والد کا نام نہیں تھا، ان کی والدہ کا نام نہیں تھا، ان کے بچوں کا نام نہیں تھا، صحابہ کا نام نہیں تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے نام نہیں رکھے تھے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث اپنے آپ کو کہنا، یہ ثابت کر کے دو، ثبوت دو کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے کسی جگہ پہ فرمایا ہو کہ تمہارا نام سما جو ہے وہ اللہ نے اہل الحدیث رکھا، کسی جگہ پہ بتا دو ہمیں۔ تو یہ اب دیکھیے کہ کس بات کی دلیل کس سے دی جا رہی ہے؟ ایک انسان کا اپنا نام رکھنے سے دی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اب انسان کا زکریہ علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا۔ تو دیکھیے اللہ نے آسمانوں سے ان کا نام رکھ کے بھیجا۔ تو نام رکھنا اور چیز ہوتی ہے، اور جو ہے جماعت کا نام، جیسے انہوں نے جماعت کا اپنا نام جماعت اہل الحدیث رکھا، اس کی دلیل دیں ہمیں، اور اس کو انسانی ناموں سے جو ہے وہ منسلک کر کے دیکھیں کیسی علمی خیانت کر رہے ہیں۔ کیونکہ انسان تو بہت زیادہ ہے۔ اب انسانوں میں سے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ارشد ہیں، افضل ہیں، فلاں ہیں۔ اسی طرح آج کے اس دور کے اندر اسلام کی طرف منسوب بہت سے لوگ ہیں، بہت سے فرقے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، گھوڑوں کے نیچے سے نکل رہے ہیں، ان کی خاک کو اپنے زخموں پہ لگا رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دے رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے بے بہا فرقے ہیں، طرح طرح کا اسلام ہے، قبر پرستی کا اسلام ہے، صوفیت کا اسلام ہے، شیعت کا اسلام ہے۔ تو میں کون سا مسلم ہوں؟ میری پہچان کیا ہے؟ میری پہچان یہ ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں۔ سنیے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ طرح طرح کے فرقے ہیں، طرح طرح کے مسالک ہیں، گھوڑوں کے نیچے سے گزرنے والوں کا دین ہے، قبر پرستوں کا دین ہے۔ اگر آپ غور کریے کہ ان گھوڑوں کو نیچے گزرنے والوں نے بھی اپنا ایک نام رکھا ہے، اہل التشیع۔ اسی طریقے سے قبر کو سجدہ کرنے والوں نے بھی اپنے مسلک کا نام رکھا، اہل السنہ، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے سارے نام رکھے ہوئے۔ آپ بھی یہ کرو۔ آپ بھی جو ہے جب لوگوں نے آپ کو، جب مختلف خراب لوگوں میں اپنی پہچان کی ضرورت پڑ گئی، تو آپ کی پہچان کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ دیوبندی نہیں ہو، آپ سنی نہیں ہو، آپ شیعہ نہیں ہو، آپ مرزائی نہیں ہو؟ کیا یہ پہچان کافی نہیں ہے کہ بھائی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ ضروری ہے کہ شیعوں نے اگر اپنا نام رکھا، اور بریلویوں نے اپنا نام رکھا، مرزائیوں نے اپنا نام رکھا، دیوبندیوں نے اپنا نام رکھا، آپ نے بھی اپنا نام رکھنا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ آپ کے صحیح ہونے کے لیے تو یہ بھی کافی تھا کہ آپ ان میں سے نہیں ہو،
اگر یہ ایک بہانہ دیتے ہیں کہ جی حال کے دور میں جو ہمارے سامنے جو جس طرح کے مختلف قسم کے اسلام کے نام لیوا لوگ ہیں جو وہ اپنے جو ہیں وہ افعال کر رہے ہیں یا ان کے جو عقائد و نظریات ہیں ہم ان سے مختلف ہیں، یہ بعد کی بات ہے، یہ بعد میں بتایا جائے گا کہ یہ واقعی مختلف ہیں یا نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ صحیح ہو تو پھر آپ غلط والوں کی نقل کیوں اختیار کرتے ہو؟ انہوں نے تو اپنے نام رکھ لیے ہیں، تو آپ میں وہ کیسے مکس ہو گئے جب آپ اپنے آپ کو شیعہ نہیں بولتے ہو، جب آپ اپنے آپ کو بریلوی نہیں بولتے ہو، جب آپ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں بولتے ہو، تو اب اس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو لازمی اہل الحدیث بولا جائے؟ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا ہوں۔ قرآن کو بھی مالک نے حدیث کہا ہے، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی حدیث ہیں۔ یاد کر لیجئے، سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں۔ دیکھیے کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا ہوں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے نہ تھے؟ کیا صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے نہ تھے؟ صحابہ کرام نے کب اپنا نام، اپنی جماعت کا نام اہل الحدیث رکھا؟ وہ بھی تو اس صفت کو کہہ سکتے تھے۔ اس طرح سے تو پھر یہودی جو ہے وہ نام بھی ٹھیک ہو گیا، یہودیوں کا بھی مطلب وہ نام بھی بہت اچھا ہے، ہدایت یافتہ۔ تو مسلمانوں کا تو حق تھا سب سے پہلے وہ اپنا نام یہودی رکھتے، ہدایت یافتہ رکھتے، لیکن انہوں نے اپنا نام کوئی یہودی نہیں رکھا، حالانکہ یہودی تھے ان کے دور کے اندر۔ یہودی بھی کیا کرتے تھے؟ ہم حق پہ ہیں۔ نصرانی بھی کیا کرتے تھے؟ ہم حق پہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کوئی ایسا نام رکھا کہ نہیں جی ان فرقوں کے اندر ہم حق پہ ہیں، اس لیے ہم جو ہیں وہ ہمارا نام جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھا اسی کے اوپر اکتفا کیا گیا۔ سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں۔ سب سے بڑا اہل الرائے شیطان ہے۔ فرشتوں پہ بھائی ہوئی سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں نے کیا یا نہیں کیا؟ یہ اہل حدیث ہے۔ اور شیطان اہل الرائے ہے، اس نے سوچا کہ میرا خیال یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ میں اس سے افضل ہوں۔ دیکھیے شیطان کو اہل الرائے کہہ رہا ہے، بلا شبہ شیطان نے وہاں رائے استعمال کی کہ میں جو ہے وہ اس کو سجدہ کیوں کروں۔ رائے تو آپ نے بھی استعمال کر لی آج کے دور میں، آپ کی بھی یہ اپنی رائے ہے نا کہ شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم بھی اپنا نام رکھیں۔ رائے تو آپ نے بھی استعمال کر لی، شیطان کے اوپر تو الزام لگا رہے ہیں آپ، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ آپ بھی اپنی رائے استعمال کریں، کیونکہ اہل الحدیث نہ قرآن میں اللہ نے کسی کا مسلمان کا نام رکھا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا نام رکھا۔ آپ نے اپنی رائے نکال لی کہ آج کے دور کے اندر چونکہ مختلف قسم کے اسلام ہے تو ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو رائے تو آپ نے بھی استعمال کر لی۔ شیطان کے اوپر کیوں بہتان دیتے ہو؟ شیطان والا کام تو آپ نے بھی کر لیا۔ تو ہم اہل الحدیث ہیں، قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والے۔ اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، باقی سب فرقے ہیں سوائے اہل الحدیث کے۔ سنیں جی، اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، باقی سب فرقے ہیں سوائے اہل الحدیث کے۔ اب دیکھیے کہ فرقہ اور جماعت میں کیا فرق ہوتی ہے۔ فرقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات سے ہٹ جانا، اللہ تعالیٰ کی بات کو، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں فرق کیا، وَقَانُوا شِیعًا، اور اپنا گروہ بنا لیا، وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْہِمْ فَرِحُونَ، تمام کے تمام گروہ اس بات پہ خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے دین میں فرق کرنے والا اصل فرقہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کہنا کہ میں فرقہ نہیں ہوں یہ کافی نہیں ہے، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے اللہ کے دین میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے دین میں کیا فرق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اجرت کو حرام کہا، انہوں نے حلال کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارا نام مسلم رکھا، انہوں نے اہل الحدیث رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرقوں سے منع کیا، انہوں نے اپنا گروہ بنا لیا اہل الحدیث، فرقوں ان کے اندر اپنا گروہ بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ یہ کہتے ہیں روح آ جاتی ہے سوال و جواب کے لیے قبر میں، اس دنیاوی قبر میں روح آ جاتی ہے سوال و جواب کے لیے، حالانکہ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روح اپنے جہان میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کو دوسرا جسم دیتا ہے، وہیں پر اس کو جزا سزا اور وہیں پر اس کو سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ دنیاوی قبر تو ہندوؤں کو نہیں ملتی، سکھوں کو نہیں ملتی، بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو اپنی جو ہیں ان کو دفن نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے سب کے لیے، ثم اماتہ فاقبرہ، سب انسانوں کو موت دی، سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ قبر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اموات مردہ ہیں غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر برزخی زندگی زندہ ہے۔ ابھی برزخی کا بھی ایک بہانہ کیا جاتا ہے۔ یہ کون سی برزخ ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر دنیا کا کوئی شخص سلام کرے اور اس برزخ کے پار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر قبر کے اندر سے پھر اس کو جواب دے دیں؟ یہ کون سی برزخ ہے جو اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب سلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح کو لوٹا دیتا ہے اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جواب دیتے ہیں، تو بتائیے اللہ کے دین سے تو اختلاف کر دیا اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم نے اللہ کے دین میں فرق نہیں کیا، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم تو قرآن و سنت کے اوپر ہیں۔ یہ کون سے قرآن و سنت کے اوپر ہیں؟
اہل الحدیث فرقہ کیوں نہیں؟ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی اصل سے الگ ہو جائے، جو اپنی اصل سے الگ ہوا یہ فرقہ ہے۔ جی دیکھا، اپنی اصل سے الگ ہو جانا۔ قرآن و سنت کی اصل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو مانا جاتا، تو قرآن و سنت کے عقیدے کے خلاف عقیدہ بنایا، اصل سے تو الگ ہو گئے، اپنے منہ سے جو مرضی کہتے رہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے شادی کی، بیوی لے کے باپ کو چھوڑ دیا، الگ ہو گیا، یہ فرقہ ہے، اصل سے الگ ہو گیا۔ دوسرے نے کی، الگ ہو گیا، تیسرے نے کی، الگ ہو گیا، چوتھا باپ کے ساتھ رہا، یہ اصل ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ جی آپ ثابت تو کرو کہ آپ جو مثال دے رہے ہو اس کے اوپر صادق آتے ہو۔ آپ نے قرآن کے کتنے عقائد کے خلاف اپنا عقیدہ بنایا، اور اس کے بعد اس کے باوجود کہتے ہو کہ تم اس باپ کے ساتھ ہو جس کے بیٹے الگ نہیں ہوئے، تم اپنے باپ سے الگ نہیں ہوئے، تم یہ مثال دیتے ہو، جبکہ تم نے سب سے پہلے دیوبندیوں اور بریلویوں سے پہلے تم نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ اس قبر کے اندر روح آتی ہے، اس قبر کے اندر مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اسی دنیاوی قبر کے اندر سوال جواب ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے یہ عقیدہ دیا ان کو، دیوبندیوں کو تم نے عقیدہ دیا، شیعوں کو تم نے عقیدہ دیا ہے، اس کے بعد بریلویوں کو تم نے یہ عقیدہ دیا ہے، اور اب کہتے ہو کہ ہم اس باپ کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو اس باپ سے تم الگ ہوئے ہو۔ قرآن اور حدیث کے آنے کے بعد کسی نے امام حنیفہ کو پکڑا، کسی نے مالک اور شافعی اور احمد بن حنبل کو پکڑا، کسی نے 4 اور 12 کو پکڑا، کسی نے دیوبندیت کو پکڑا اور بریلویت کو پکڑا، الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، یہ سب فرقہ ہے۔ جی ذرا غور کریے، کیسا بڑا جو ہے وہ دھوکے بازی کی بات کی جا رہی ہے۔ تم لوگوں نے احمد بن حنبل، ابن تیمیہ اور ابن قیم اور حنابلہ کو پکڑا، تو یہ دعویٰ کر رہے ہو یہاں پہ، اور یہاں بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہو جس حکومت کے اندر تم بیٹھے ہو، اس حکومت کے اندر تمہیں معلوم ہے یہ حکومت کس کی ہے؟ یہ حنابلہ کی حکومت ہے۔ احمد بن حنبل فقہ حنابلہ یہاں پہ ہے، اور لوگوں کو بولتے ہو کہ جی کسی نے کسی کو پکڑا، کسی نے کسی کو پکڑا، احمد بن حنبل کو پکڑا۔ کیسے جو ہے وہ دھوکے سے بات کرتے ہیں ظالم! خود اس فقہ حنبلیہ کی اتباع کرنے والے ہیں، پورے کے پورے فقہ حنبلیہ کی اتباع کرنے والے ہیں، اور دوسروں کو الزام لگاتے تم نے فلاں کو پکڑا، فلاں کو پکڑا۔ ہم ان تمام فرقوں کے باوجود قرآن اور حدیث سے جڑے رہے، اللہ اور رسول سے جڑے رہے، لہذا ہم اہل الحدیث ہیں، اور اہل الحدیث کہلوانا ضروری ہے تاکہ پہچان ہو۔ یہ وہ مسلمان ہے جو شرک کرتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو بدعت کرتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو کلمہ پڑھ کے کفر کرتا ہے۔ ہم کون سے مسلمان ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، محمد کریم کے فرمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فرمان سے جڑے ہوئے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے جڑے ہوئے ہو تو قرآن سے ثابت کرو کہ تم جس اجرت کو حلال کہتے ہو وہ اللہ نے قرآن میں حلال کہی ہے۔ قرآن سے ثابت کرو کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم کے علاوہ کوئی اور بھی رکھا ہے۔ قرآن سے ثابت کرو کہ تم فرقے بنا سکتے ہو۔ قرآن سے ثابت کرو کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن سے ثابت کرو کہ روح اس دنیاوی جسم میں آ جاتی ہے۔ قرآن سے ثابت کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی مرنے کے بعد سلام سنتا ہے۔ قرآن سے ثابت کرو کہ وہ جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن سے ثابت کر کے دو نا، تم قرآن سے جڑے ہوئے ہو۔ ہم اپنا تعارف ضرور کرواتے ہیں کہ لوگوں اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ! اگر آپ کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے ہاتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو مجھے ان دونوں سے اپنا نام اہل الحدیث رکھنا ثابت کر دو۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کتاب اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے جو تم نے اپنا نام رکھا ہے وہ ثابت کر کے دے دو مجھے۔ یہ فکر غلط فکر ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ کرواؤ، گول مول ہو کر بیچ میں پھرتے رہو، نہیں، ہم اپنی وضاحت کرتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ سنیے، گول مول کیسی بڑی بات کہہ دی اس نے کہ اللہ نے جس کا جو پہچان بتا دی اس پہچان کو اختیار کرنے والا کہا کہ گول مول ہو کے پھرنا ہے۔ کیا صحابہ کرام گول مول ہو کے پھرا کرتے تھے؟ کیا تابعین گول مول ہو کے پھرا کرتے تھے؟ کیا تبع تابعین گول مول ہو کے پھرا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی کوئی پہچان نہیں رکھی مسلم کے علاوہ؟ ان کے دور میں بھی فتنہ فسادات ہوئے، ان کے دور میں بھی گروہ بنے، ان کے دور میں بھی رافضی تھے، ان کے دور میں بھی شیعہ تھے، ان کے دور میں بھی کوفی تھے، کتنے جو ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس دور کے اندر گروہ تھے، لیکن صحابہ کرام تو پھر گول مول ہو کے پھرتے رہے، انہوں نے تو اپنی پہچان الگ سے نہیں بنائی۔ آپ کے مطابق تو وہ نعوذ باللہ گول مول ہوتے رہے سارے۔ جس نے اپنا نام رکھ لیا، اپنا خود ساختہ نام رکھ لیا، خود سے شیطان کی طرح اپنی رائے بنا کر رکھ لیا، تو وہ تو ہو گیا اہل الحدیث۔ اور جس نے اپنا نام نہیں رکھا قرآن و سنت کے مطابق، وہ قرآن و سنت کی اطاعت میں رہا، اس نے صرف اپنا نام اللہ کے رکھے ہوئے نام کے اوپر ہی رکھا، اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا نام نہیں رکھا، تو فرماتے ہیں گول مول ہو کے پھرنا۔ یہ گول مول ہو کے پھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کو۔